قل هو اللہ احد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہمارا اشاعت اسلام کورس کی خصوصی نشست اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت کی تحقیق۔ بڑا خاص موضوع ہے اور اس کے چند ایک پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رکھیں، لفظ نبی اور رسول کا بنیادی طور پہ معنی اور مفہوم سمجھا دیتے ہیں۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول ایک ہی شخص کو، ایک ہی ذات کا نام ہے، عام بولا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے تو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، رسول اور نبی۔ دراصل اس کے اندر فرق ہے بنیادی کچھ۔ لفظ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ عام لغوی اعتبار سے دیکھیں نا، لفظ نبی نابعن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے خبر دینا۔ تو لہذا خبر تو عام اخباری نمائندے بھی خبر دیتے ہیں، کیا ان کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، نبی کی وہ ذات ہوتی ہے جو غیب کی خبر دیتے ہیں، اللہ کی خاص احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی غیب کی خبر دینے والا اس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے خاص پیغام دینے والا، خاص خبر دینے والا۔ لفظ رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، لیکن اصطلاح شرع کے اندر ان دونوں شخصیات، دونوں ذوات کا الگ الگ فرق بھی ہے۔ لفظ رسول کا معنی ہے پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا رسالہ، ایک چھوٹے سے کتاب کو رسالہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی اسی لفظ سے مشتق ہے۔ اور مرسل، رسول ایک ہی لفظ سے یہ مشتق ہے۔ تو رسول کا معنی، مرسل کا معنی یہ ہے کہ پیغام لے کر آنے والا، اللہ کی طرف سے پیغام ارسال کرنے والا، پیغام بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا۔ نبی اور رسول کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی وہ ذات ہوتی ہے جس کو رب تعالی اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کے لیے، اپنی مخلوق کی طرف ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجے۔ اس کی طرف سے صرف وحی آئے، وہ وحی خواب کے ذریعے ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اللہ اس کو کوئی پیغام دے، یا کوئی خاص فرشتہ، مقرب فرشتہ، جس طرح جبرائیل علیہ السلام کی خاص ڈپٹی ہے کہ وہ انبیاء کی طرف اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے۔ تو جس بندہ خاص تک اللہ کا خاص فرشتہ جبرائیل آئے یا اللہ کی طرف سے بغیر کسی واسطہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پیغام دے، میرے بندوں تک پہنچا دو، اس شخص کو اللہ کا نبی کہا جاتا ہے۔ اور رسول وہ شخصیت ہوتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا، نئی شریعت۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد نئی شریعت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کئی اور بھی اللہ کے نبی موجود تھے، رسول نہ تھے، اور کوئی رسول نہ تھا لیکن نبی تھے، اللہ کی طرف سے خبریں آتی۔ اور بعض اوقات ایسا دور بھی گزرا ہے کہ یعنی ایک ایک علاقے کے اندر الگ الگ اللہ کا نبی موجود ہوتا، ایک بستی میں ایک نبی موجود ہے، دوسری بستی میں دوسرا نبی موجود ہے، لیکن رسول ایک ہی ہوتا تھا، شریعت ایک ہی ہوتی تھی، ایک ہی شریعت کو آگے وہ لوگ پھیلانے والے ہوتے تھے۔ نبی اور رسول کے اندر بنیادی یہ فرق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صرف وحی لے کر، اللہ کی وحی لے کر آگے لوگوں تک پہنچائے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کے آگے کئی نبی ہوتے ہیں، انبیاء جو نمائندے ہوتے ہیں، اس نئی شریعت کی آگے اشاعت کرتے ہیں، لوگوں تک اس شریعت کو پہنچاتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کے ساتھ، عقیدہ رسالت یاد رکھیں یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، اسلام کی اساس کا بنیادی اصول ہے۔ سب سے پہلا اصول عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے ماننے کے بعد جو سب سے پہلی ماننے والی چیز ہے نا، وہ عقیدہ رسالت ہے۔ بلکہ ماننے کے حوالے سے پریشانی اور لفظ عجیب محسوس ہوگا، توحید سے بھی پہلے رسالت کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو ماننے سے پہلے نبی کا ماننا ضروری ہے۔ آپ کہیں وہ کس طرح؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔
ٹھیک ہے نا، قل اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اس اعلان کو ہم نے سنا، پہلے اعلان کرنے والے کی ذات کو مانیں گے نا، پھر اعلان کو مانیں گے۔ اعلان یہ ہوا کہ اے اللہ کے بندو سن لو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ تو زبان مصطفیٰ سے جو نکلا ہوا لفظ ہے اس کو ماننے کے لیے پہلے زبان مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ زبان مصطفیٰ کو مانیں گے، ذات مصطفیٰ کو مانیں گے، ذات مصطفیٰ کا اقرار کریں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے، پھر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر ایمان جائے گا۔ اللہ کو بھی تب ماننا ہے جب اللہ کے نبی کو مانیں گے۔ اور یہ نہیں یاد رکھیں کہ بھئی اس طرح ہو کہ اللہ کو مانے ڈائریکٹ، اللہ کے نبی کو مانے بغیر، تو وہ خدا کو ماننا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کسی نے اللہ کو مانا اور اللہ کے نبی کو نہ مانا تو اللہ کو ماننا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا ماننا قبول ہے ہی نہیں کہ میرے محبوب کے مانے بغیر ڈائریکٹ اللہ کو مانو۔ رب بھی یہی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ انہیں کہیں، آپ کی زبان سے کہا گیا جو ہوگا نا وہ مجھے مانیں گے، تب میں مانوں گا کہ یہ مجھے مان رہے ہیں۔ اگر کوئی ویسے خدا کو مانے، اللہ ایسا ماننا خود بالکل رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ایسا نہیں اپنے آپ کو منانا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ماننا ہے تو میرے محبوب کے کہنے پر مجھے مانو۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی حضور کو بھی مانے لیکن رسول اللہ کو مانے اور مانے ڈائریکٹ کہے میں اللہ کے نبی کے کہنے پر نہیں مان رہا، ویسے مان رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے توحید سے پہلے ماننا رسالت کو ہے، پھر رسالت کی زبان سے جو اللہ کی توحید نکلے گی اس توحید کو مانیں گے، تب ہم مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ رسالت کا نور انسانی تخلیق کی ابتدا سے ہی شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح کہ اپنا چاند طلوع ہوتا ہے نا، شروع میں ہوتا ہے ہلال کی شکل میں، یعنی باریک سا، اس کی روشنی ہلکی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے شروع سے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہلال کی شکل میں چمکے، جتنا ضرورت تھی، اس قدر خلقت نہ تھی، اس قدر لوگوں کا رش نہ تھا، اس کے مطابق وہ نور رسالت چمکا اور کچھ عرصے تک۔ پھر اس کے بعد وہی نور بڑھتا گیا، حضرت شیشہ علیہ السلام کی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بڑھتے بڑھتے نور، حتیٰ کہ وہ نور ایک بدر کی شکل میں، جس طرح کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس صورت میں ایسا نور چمکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، پوری کائنات کو اس نے روشن اور منور کر دیا ہے۔ یہ رسالت کا نور تھا، اور یہ وہ نور ہے، نور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جو قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا، اور اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ پھر قیامت کے دن تمام امتوں کو کھڑا کر کے دکھایا جائے گا کہ یہ کائنات کا سارا نظام کی تخلیق بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے، چمکتے چہرے کی وجہ سے کی تھی، اور اس کی فضیلت اس وقت واضح طور پہ دکھائی جائے گی۔ انبیاء اور رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا رسول آتا ہے نا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ کائنات کی زندگی کا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ وہ چاہے زندگی ظاہراً دکھوں میں ہے، جنگ کرتے ہوئے ہے، ظاہراً ایک فاقہ ہے، ظاہراً پریشانی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ زندگی کائنات کی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ میری اور آپ کی طبیعت، ہم سمجھے بھئی اللہ کے نبی تو ساری زندگی اپنا غزوات کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی ظاہراً فاقہ تھا، دو پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے، یہ تو دشواری زندگی، پریشان نہیں، پھر بھی وہی کائنات کی خوبصورت زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہوتی ہے، وہ ظاہراً جیسی بھی ہو، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے انبیاء کے جو زندگی ہوتی ہے نا، ان کا قول اور فعل کائنات کا خوبصورت قول اور فعل ہوتا ہے۔ انبیاء کا جمال، انبیاء کا کمال، اور اسی طرح کی انبیاء کی ذہانت، انبیاء کی علمیت، انبیاء کی فکر، اخلاقیت، روحانیت، یہ لاجواب ہوتی ہے۔ یہ ان معاملات کے اندر خود فی نفس اپنی مثال خود ہوتے ہیں، کائنات کے اندر ان کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ ان کی بشریت، روحانیت،
اور ان کی علمیت، فکریت، سب کچھ یہ اپنی مثال خود ہوتے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ مثال دی جائے کہ انبیاء کی حقیقت اس طرح ہوتی ہے، مثال نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ بشریت ہی کیوں نہیں۔ بے مثال بشریت، بے مثال علمیت، بے مثال ذہانیت، ہر حوالے سے انبیاء بالکل امت سے، عوام الناس سے جدا ہوتے ہیں۔ اور یہ نبوت اور رسالت جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی کسبی نہیں ہوتی، یہ وحی ہوتی ہے۔ یہ قطعا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محنت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، لگاتار کچھ کرتا رہے اور وہ علیاذ باللہ مقام نبوت پہنچ سکے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی کبھی بھی، رسالت کسبی نہیں ہوتی، نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے تخلیق انسانیت سے پہلے ان شخصیات کو ہی نبی بنا دیا تھا پہلے سے، یہ قطع نہیں ہو سکتا۔ علیاذ باللہ میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ پوری کائنات، ٹھیک ہے نا، سوائے انبیاء کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو، رسولوں کو الگ کر دیں، اس کے بعد ساری کائنات مل کر عبادت کرے، تسبیح و تحلیلات کرے اور کوشش کرے بھی ایک نبی، عام آدمی کو ہم مقام نبوت تک فیض کریں گے عبادت کر کے، یہ قطعاً ناممکن ہے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہوتی، محنت سے نہیں ہوتی، وہ وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی تخلیق سے بھی پہلے ان کو نبی بنا دیا تھا، یہ خاص مقام ہوتا ہے نبوت کا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہر نبی کا قول اور فعل وہ نفس، عقل یا وجدان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی جو عمل کر رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے، قول یا فعل، وہ اپنے نفس کی وجہ سے یا ذہانت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے یا ایک ذوق اور وجدان کی وجہ سے نہیں ہوتا، قطع نہیں ہوتا بالکل۔ نہ ان کا نفس ان کو کوئی حکم کر سکتا ہے، نہ ان کا عقل اور دماغ کچھ کہہ سکتا ہے بھئی یہ کرو، نہ ہی انبیاء کا ذوق اور وجدان ان کو کہہ سکتا ہے یہ کہو یا یہ کرو۔ وہ محض اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر ہوتے ہیں، جو رب ان کو کہتا ہے وہی حرکات و سکنات کرتے ہیں، وہی قول اور فعل کرتے ہیں انبیاء کرام۔ ان کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کے اذن کی پابند ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ نے سورہ نجم کے شروع کے اندر پہلی آیت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا نبی تو اس وقت بولتا نہیں جب تک ہم ان کی طرف وحی نازل نہیں فرماتے۔ ہمارے نبی کا ہر قول، ہر فعل، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، سب کچھ ہمارے اذن سے ہوتا ہے، یہ تو حرکت ہی نہیں کرتے، ہم جب انہیں کہتے ہیں اسی طرح ہی یہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء کا ہر معاملہ، پھر اسی لیے انبیاء کرام ان کے اندر صالحیت اور معصومیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل نیکی ہوتی ہے، وہ جو بھی عمل ہو، کسی قسم کا بھی کوئی عمل ہونا، اللہ کا نبی کرے وہ نیکی ہوتی ہے۔ اور پھر معصومیت، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گناہوں سے پاک کر دیا ہے، کبھی بھی کسی نبی سے گناہ سرزد ممکن ہی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ان کے ہر قول اور فعل سے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا اظہار ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے قول اور فعل سے اللہ کی پہچان ہونی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی اگر معصوم عن الخطا نہ ہوتے، ان سے کوئی سرزد ہوتی، تو رب تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا اظہار کسی خطا سے ہو کیا؟ نہ۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو معصوم بنا دیا اور ان کے اندر صاحلیت کا نور مکمل طور پہ رکھ دیا، تاکہ ان کا ہر قول فعل اللہ کی قدرت کا اظہار۔ رب کو پہچاننا ہے تو اللہ کے انبیاء کو دیکھ رہے ہیں ہم نے، رب کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو رب تعالیٰ کے انبیاء کے قول اور فعل کی طرف نظر کرنی ہے، رب کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح انبیاء کے خیالات، جذبات اور حرکات جو مکمل ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر انبیاء کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے۔ اچھا یاد رکھیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، وہ حکمران ہوتے ہیں پوری خلقت کے۔ دنیا کے اندر سوائے جن و انس کے کائنات کی کوئی مخلوق بھی نہیں جو انبیاء کو جانتی نہ ہو۔ اللہ کے نبی چل رہے ہو نا، نیچے پتھروں کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہم پر گزر رہا ہے، نیچے نہ نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول جا رہا ہے، اوپر سے چرندے پرند جانتے ہیں، بادل سایہ کرتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ سوائے جن و انس کے کائنات کے اندر انبیاء کی کسی نے نہ مخالفت کی نہ انکار کیا ہے، جن و انس کے علاوہ۔ تو لہٰذا انبیاء جو ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں پوری خلقت کے، اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں دھرتی پر۔
جن و انس کے علاوہ کائنات کے کسی ذرے کو وہ کوئی آرڈر کر دیں تو وہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے. یہ انبیاء کی خاص شان ہے. لیکن جو جن و انس میں سے اللہ کے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے نا، پھر اس کی زندگی دراصل اس کی زندگی نہیں ہوتی. وہ جیتے تو ظاہر جی تو وہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مالک اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے. یہی تو وجہ تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے اعلان کیا، آواز دی، سب کو جمع ہو گئے، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا بتاؤ مجھ پر کس قدر اعتماد ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے صادق الامین کہتے ہیں، تو ہمارا ہی بچہ ہے، تیرا انداز زندگی کمال ہے. حضور نے فرمایا پھر میری زندگی کی طرف نظر کرو. 40 سال زندگی بیت گئی. 40 سال زندگی کے ہر سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن کے ہر گھنٹے، اور ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ کی ہر لمحے اور گھڑی کے اندر غور کرو، کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے میری زندگی کے اندر؟ سب نے بیک وقت ایک زبان کہا آتا ہے محمد تو صادق الامین ہے، تیری زندگی کے اندر کہیں کوئی اس طرح کی مسٹیک نظر نہیں آتی ہمیں. حضور نے فرمایا اگر پھر مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو اب بتاؤ، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہارے ساتھ آ کے جنگ کرے گا، تم سب کو شکست دے دے گا، کیا مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسی بات کرتا ہے، تمہارا بچہ تو صادق الامین ہے، تو اس سے بڑی بھی بات کر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا پھر مانو کہ میں اللہ کا رسول اور نبی بنا کر دنیا کی طرف مبعوث کر دیا گیا ہوں. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی مانو، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو. بھٹک گئے لوگ، انہوں نے انکار کر دیا فی الفور. اب کافی عرصے تک یہ معاملات چلتے رہے، جھگڑے ہوئے، معاملات خراب ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے کافی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. نبوت کے اعلان کا سلسلہ بند کر دیں، بس نبی اور رسول نہ کہیں اپنے آپ کو، باقی جو کہیں ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں تو ہم آپ کو وقت کا حاکم بنا دیتے ہیں. حالانکہ عرب کا معاشرہ اس قدر ہٹ دھرم تھا، یہ کسی کے ماننے والا نہ تھا. اس دور کے اندر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس سے قبل عرب کے اس خاص معاشرے کے اندر کوئی حاکم نہیں تھا. ہر ایک بندہ گھر کا چودھری تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا، نہ کوئی کسی کی کبھی مانتا تھا کسی کی حاکمیت کو. ایسا دور گزر رہا تھا. لیکن یہ لوگ مجبور ہو کے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ اعلان نبوت کو ختم کر دیں، آپ کہیں تو ہم آپ کو بڑا حاکم بنا دیتے ہیں، تیری حاکمیت اور ہر بات کو مانیں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو پورے عرب کا سب سے امیر ترین بنا دیتے ہیں، آپ کہیں تو آپ کو پورے عرب میں جو خوبصورت ترین لڑکیاں ہوں ان سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اعلان نبوت کا معاملہ آپ بند کر دیں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم تو یہ پیشکش کر رہے ہو، تم میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دو نا، میں محمد پھر بھی اعلان نبوت کے حوالے سے رکنے والا نہیں ہوں. یہ اللہ کا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا ہمیشہ اسی طرح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عالم، یا رسول اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ حاکم ماننے کے لیے بھی تیار تھے؟ اللہ کا نبی تو حاکم ہی ہوتا ہے نا، اس کا بھی حکم ماننا ہوتا ہے. حاکم بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، بڑا سے بڑا دولت مند بنانے کے لیے، سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے. نبوت کو کی نہیں مان رہے تھے. یہ وہ لوگ سمجھتے تھے، میں اور آپ نہیں سمجھے. میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں آن کیمرہ، جو بھی سنے یاد رکھیں، قریش مکہ کے وہ سردار، وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ نبوت کی حقیقت کیا ہوتی ہے. ہم نے ایمان بھی لائے، رسول کو مانا بھی، نبوت کو بھی مانا، لیکن نبوت اور رسالت کو سمجھنے کی حقیقت ہوتی کیا ہے. کیا وجہ تھی وہ حاکم ماننے کے لیے تیار تھے کہ ہر حکم مانیں گے لیکن نبی نہیں مانیں گے آپ کو؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی حکومت وقت سے اختلاف جائز ہے. حکومت وقت کا کوئی آرڈر اس کو رد کر دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. حکومت وقت کے ساتھ غداری کر جانا، کچھ بھی کر جانا جائز ہے، انسان کافر نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کا ہر حکم، جب بھی حکم ہو اسی وقت فی الفور ماننا فرض عین ہے. اس طرح سمجھیں، حکومت ہے نا، وہ آرڈر کرے گی، حکم کرے گی، اس طرح نظام کو اس طرح کر دو. حکومت میرے جینے میں دخل نہیں دے سکتی،
لیکن اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کہے کہ اب سانس لینی ہے اس وقت سانس لینی ہے۔ اللہ کا نبی کہہ دے سانس روک دیں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، سانس روک کر تڑپ تڑپ کے مر جانا امتی پر فرض عین ہو جاتے اسی وقت۔ یہ فرق ہے نبی اور حکومت کے اندر۔ اللہ کا نبی کہہ دے بھائی اس طرح یہ سمجھیں کہ زندگی جسم میرا ہے، جینا میں نے نہیں ہے، ہاتھ میرے ہیں، پاؤں میرے ہیں، زبان میری ہے، کان میرے ہیں، آنکھیں میری ہیں۔ میری زبان وہ بولے گی جو اللہ کا نبی کہے گا، میں اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا۔ میری آنکھیں وہ دیکھے گی جو اللہ کا نبی کہے گا، میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے کان وہ سماعت کریں گے جو اللہ کا نبی کہے گا، اپنی مرضی سے نہیں سن سکتا۔ میرے پاؤں وہاں قدم رکھیں گے جہاں اللہ کا نبی کہے گا، اپنی مرضی سے قدم نہیں رکھ سکتا۔ میرے ہاتھ وہ پکڑیں گے جو اللہ کا نبی کہے گا، اپنی مرضی سے نہیں پکڑ سکتا۔ اسے کہتے ہیں نبوت، یعنی زندگی تو میری ہے، میری زندگی میں خود نہیں جی سکتا، میری زندگی جئیں گے اللہ کے رسول اور نبی جئیں گے۔ یہ فرق ہے حکومت اور نبوت کے اندر۔ اس لیے وہ قریش مکہ کہتے اے محمد تو حاکم بن جا، تو بڑا سے بڑا آدمی بن جا، کچھ بھی کہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نبی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر بات فی الفور، نبی وہ ہوتا ہے کہ اس کی نبوت کو مان لیں پھر اپنی زندگی جینا ختم کر دیں۔ تمہاری زندگی ہوگی، تمہاری جسم ہوگا، تمہارا وجود ہوگا، تمہاری زندگی پر جئیں گے تو اللہ کے نبی ہی جئیں گے۔ اب بتائیں میں اور آپ رسالت اور نبوت کے معنی کو سمجھے؟ بالکل نہیں سمجھے، اپنی منمانی سے جی رہے ہیں۔ جو عقل کہتا ہے، جو شعور کہتا ہے، جو ظاہری ہمارا نفس کہتا ہے، جو معاشرہ کہتا ہے، جو ایک ماحول کہتا ہے، میں اور آپ اسی طرح جی رہے ہیں۔ ہم نے کب اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، یا اے شریعت، اے دین اسلام، تو بتا کس طرح ہم نے جینا ہے، ہماری زندگی کا کون سا پہلو عین اسلام، عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ نہیں سمجھ پائے، قریش مکہ یہود و نصارہ وہ سمجھ گئے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نبی ماننا مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، نبی ہم آپ کو کیسے مانیں؟ نبی مان لیا تو ہم کیسے جئیں گے؟ پھر تو آپ ہماری زندگی آپ نے جینی ہے۔ جب نبی اور رسول مان لیا پھر اپنی زندگی ختم ہو گئی، میرا کچھ بھی نہیں، پھر میرا تن من دھن سب کچھ، میری روح سب کچھ اللہ کے نبی کے اذن پر قربان ہے، سب کچھ۔ یہ ہے رسالت کو ماننا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبانی کلامی ماننا ہے، حقیقتاً رسول کی رسالت کو نہیں مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا نبی جو کہہ دے بھئی اس طرح جینا ہے، وہ جس قدر دشواری ہے، مشکل ہے، جیسی بھی زندگی ہے، وہ انسان اگر تڑپ تڑپ کے بھی جی رہا ہے پھر بھی وہی زندگی خوبصورت ہے، بہترین ہے، مقدس ہے، معطر ہے، دنیا اور آخرت کی اور کائنات کی سب سے بہترین زندگی وہی زندگی ہوگی، یاد رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی مان کر نہیں جیے، ویسے ہم جیتے رہے، ظاہراً پروٹوکول تھا، بڑی عزت تھی، وقار تھا، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، بڑے بڑے محلات تھے، گاڑیاں تھی، بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کے رسول اور نبی کی زندگی کی طرف توجہ نہ کی، ان کے کہنے پر نہ جیے، تو خدا کی عزت کی قسم وہ زندگی نہیں، وہ شرمندگی ہے، اس کی حقیقت قیامت کی دن ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ تم اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں آرام و سکون، اطمینان چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی سے زندگی لو، اسی طرح جیو، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، اور اسی طرح خوشخبری دینے والا، ڈر سنا، نذیر، آگاہ کرنے والا، خوشخبری مومنین کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی اور رسول کو نبی اور رسول مانا اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی جیتے رہے۔ فرمایا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو احکام الہی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ گئے، وَنَذِيرًا، فرمایا تمہیں ڈر سنا رہے ہیں۔ ڈر کا مطلب یہ ہے ڈرا نہیں رہے، ڈرانے کا مطلب اور ہوتا ہے، آگاہ کرنے کا مطلب اور ہوتا ہے۔ نذیر کا معنی لغوی یہی ہو رہا ہے کہ ڈرانے والا، ڈرانے کا مطلب اور ہے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کل تک، عام طور پہ ہوتا ہے نا وہ اپنا وارننگ دی جاتی ہے، کو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا پیسے والے لوگ چھوٹے لوگوں کو، بھئی کل تک میں تیری سیٹنگ کر دوں گا، یہ اسے ڈرا دیا۔ اسے پتہ ہے میں سادہ سا آدمی ہوں، یہ بڑا آدمی ہے، اس کا تعلق ہے پیسے والا ہے، تو کل پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گا، وہ ڈر گیا۔ ایک ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی تیرے لیے بہتر ہے تو نے فلاں جگہ تک نہیں جانا، آگے کنواں ہے تو گر جائے گا، تیرے لیے مسئلہ ہے، یہ آگاہ کر رہا ہے۔ نذیر کا معنی ہے آگاہ کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس انسان کی طرح ہے کہ آگ جل رہی ہے، چیخا جل رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پرندے پروانے
جو آگ سے محبت کرتے ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں اور ایک آدمی ہے ان کو ہاتھوں سے بچا رہا ہے، ان کو آگ سے دور کر رہا ہے، پھر بھی کئی پرندے اس میں جا کے جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، جہنم کی طرف چھلانگے لگا رہے ہو، میں محمد تمہیں بار بار بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم پھر بھی کئی تمہارے اندر ایسے ہیں کہ بچانے کے باوجود بھی وہ جہنم کے اندر جا کے جل کے راکھ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کے ہے، امت کے لیے غمخوار بن کے ہے۔ اللہ اکبر۔ مقام نبوت اور رسالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات شروع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، مختصر کرنے لگے، ختم کرنے لگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ہم عام مثال دیکھ لینا بھئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر چلتے ہوئے کوئی صحابی آگے بڑھے یہ ممکن ہے، شاید اس لیے روکا گیا ہو، لیکن اللہ سے آگے نہیں بڑھنا اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، خدا تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھا کسی نے نہ کچھ، اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ یہ تو ایسے مثال بن رہی ہے نا کہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی کہے کسی کو بھئی خبردار میں نے تجھے دیکھا تو آسمان پہ چڑھا، تو کون آسمان پہ چڑھتا ہے بھئی؟ تو جو مجھے روک کر آئے، خبردار کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خبردار میں نے تجھے دیکھا تو آسمان پہ چڑھا، بھئی آسمان پہ کون چڑھ سکتا ہے؟ خبردار تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے، بھئی اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ دراصل اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تم نے تھوڑا سا بھی میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، سمجھ لو میرے محبوب سے نہیں اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اتنا بڑا خطرناک کام کر رہے ہو۔ اور اسی طرح اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو، اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز ہلکی سی اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، تمہارے کیے گئے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہ مقام رسالت و نبوت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر یہ مقام رسالت ہے، روزانہ صبح 70,000 فرشتہ نازل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 فرشتے شام کو الگ آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، صبح وہ چلے جاتے ہیں، پھر 70,000 اور آتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ آج صبح جو 70,000 آئے تھے، ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، وہ واپس چلے جائیں گے، پھر قیامت کی صبح تک ان کو نہیں وقت ملے گا، ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ دوبارہ آ کے اللہ کے نبی کے مزار پر درود و سلام پڑھ سکیں۔ یعنی اللہ نے اس قدر فرشتے تیار کر رکھے ہیں جو محض روزہ رسول پر روزانہ باقاعدگی کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ مقام رسالت و نبوت ہے۔ میں اور آپ مقام رسالت و نبوت کو سمجھیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی خوبصورت ہو، بہترین ہو، اجلی ستری ہو، پاکیزہ ہو، دنیا اور آخرت ہماری بہترین ہو جائے، تو پھر میں اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت و صورت کا مطالعہ کریں، اسی سے زندگی لیں، اپنی نسلوں کے اندر، اپنی نسلوں کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے کریں، دنیا اور آخرت ہماری خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو اس کے علاوہ جی اسی ٹاپک پر کوئی سوال کرنے والا ہو تو یہ ہمارا درس جس طرح چل رہا ہے، ساتھی کی سوال کرتے ہیں تو سوال کی بات پوچھنے والے تو وہ پوچھ لیا کریں جی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔